دیوان خانے کا حال محل سرا سے بدتر ہے. میں مرنے سے نہیں ڈرتا. فقدان راحت سے گھبرا گیا. چھت چھلنی ہے. اب 2 گھنٹے برسے تو چھت 4 گھنٹے برسے. مالک اگر چاہے کہ مرمت کرے تو کیوں کر کرے. میل کھولے تو سب کچھ ہو. اور پھر اثناء مرمت میں بیٹھا کس طرح رہے. اگر تم سے ہو سکے تو برسات تک آئی. اس کو وہ حویلی جس میں میر حسن رہتے تھے اپنی کھٹی کے رہنے کو، اور کوٹھی میں سے وہ بالا خانہ میں بھی دالان دیوی جو الہی بخش مرحوم کا مسکن تھا میرے رہنے کو دلوا. برسات گزر جائے گی، مرمت ہو جائے گی، پھر صاحب اور نیم اور بابا لوگ اپنے قدیم مسکن میں آئے. عجب تماشا ہے. بابو صاحب لکھ چکے ہیں کہ ہردیو سنگھ آ گیا اور 500 روپے کی ہنڈلی لایا، مگر اس کے مصارف کی بابت 29 روپے کئی آنے اس ہنڈلی میں سے محسوب ہو گئے. میں نے ان کو لکھا کہ مصارف ہردیو سنگھ کے میں مجرا دوں گا، تکلیف نہ کرو. 25 میری طرف سے ہردیو سنگھ کو اور دے دو، اور باقی کچھ کم 450 کی ہنڈلی جلد روانہ کرو. بھائی آج تک وہ ہنڈلی نہیں آئی. میں حیران ہوں. وجہ حیرانی کی یہ ہے کہ اس ہنڈلی کے بھروسے پر قرض داروں سے وعدہ جون کے اوائل کا کیا تھا. آج جون کی 5ویں ہے اور وہ تقاضا کرتے ہیں، اور میں آج کل بتا دوں. شرم کے مارے بابو صاحب کو کچھ نہیں لکھ سکتا. جانتا ہوں کہ وہ سینکڑا پورا کرنے کی فکر میں ہوں گے. پھر وہ کیوں اتنا تکلف کریں. 30 روپے کی کون سی ایسی بات ہے. اگر مصارف ہردیو سنگھ میرے یہاں سے مجرا ہوئے تو کیا بدل ہوا. 29 اور 25 56 روپے نکال ڈالیں اور باقی تو ایک سال کے. تمہارا دعا گو اگرچہ اور امور میں پایہ آری نہیں رکھتا، مگر احتیاج میں اس کا پایہ بہت عالی ہے، یعنی بہت محتاج ہے. 100-200 میں میری پیاسی ہے. تمہاری ہمت پر 100 آتی، 100,000 آتی. جے پور سے مجھ کو اگر 2000 ہاتھ آ جاتے تو میرا قرض صفا ہو جاتا. پھر اگر 2-4 برس کی زندگی ہوتی تو اتنا ہی قرض اور مل جاتا. یہ 500 تو بھائی تمہاری جان کی قسم متفرقات میں جا کر 100-150 بچ رہے ہیں تو وہ میرے سب میں آنے. یہ جو مہاجروں کا سودی جو قرض ہے وہ بقدر 1500-1600 کے باقی رہے. اور وہ جو 100 بابو صاحب سے منگوائے گئے تھے وہ صرف اس انگریز سوداگر کے دینے تھے. قیمت اس چیز کی جو ہمارے مذہب میں حرام اور تمہارے مشرب میں حلال ہے، تو وہ دے دیے گئے. یقین ہے آج کل میں بابو صاحب کا خط زندگی آ جائے. جس دن تم کو خط بھیجا تیسرے دن ہردیو سنگھ کی عرضی اور 25 کی رسید اور 500 کی ہنڈلی پہنچی. تم سمجھے بابو صاحب نے 25 ہردیو سنگھ کو دیے اور مجھ سے مجرا نہ لیے. بہرحال ہنڈلی 12 دن کی میعادی تھی. 6 دن گزر گئے تھے، 6 دن باقی تھے. مجھ کو صبر کا مٹی کاٹ کر روپے دے دیے. قرض سے متفرق سب ادا ہو گیا. بہت سبکدوش ہو گیا. آج میرے پاس 47 نقد بکس میں اور 4 بوتل شراب کی اور 3 شیشے گلاب کے توشہ خانے میں موجود ہیں.
کہ قبلہ ارباب ہوش کو خط لکھتا ہوں، نہ القاب نہ آداب نہ بندگی نہ تصویر. سن خالد ہم تجھ سے کہتے ہیں بہت مصاحب نہ بن، اے ایاز حد خود بشناس. مانا کہ تو نے کئی برس کے بعد رات کو 9 بیت کی غزل کہی ہے اور آپ ہی اپنے کلام پر وجد کر رہا ہے، مگر یہ تحریر کی کیا روش ہے؟ پہلے الفاظ میں بندگی عرض کر، پھر ہاتھ جوڑ کر مزاج مبارک کی خبر پوچھ، پھر عنایت نامے کے آنے کا شکر ادا کر، اور یہ کہے کہ جو تصور میں کر رہا تھا وہ ہوا. یعنی جس دن صبح کو میں نے خط بھیجا اسی دن آخر روز حضور کا فرمان